منعقد ہوئی، جس میں حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کو ان صوبوں کا امیر شریعت منتخب کیا گیا، اور پھر حضرت والا نے اپنی مجلس شورا کے ذریعے علاقوں کا جائزہ لے کر اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان 4 صوبوں کے مرکزی مقامات پر 11 جگہ محاکم شرعیہ قائم کرنے کی مرکزی دفتر امارت شرعیہ ہند دہلی کو تجویزیں بھیجی، جس کے سلسلے میں نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے غور و خوض کیا، اور کارکنان اور ذمہ داران سے مشورے کے بعد ان تمام 11 مقامات کو منظوری دی گئی کہ ان 11 مقامات پر محاکم شرعیہ قائم کر لیے جائیں، اور جو ضوابط اور اصول مرکزی دفتر سے باقاعدہ مطبوعہ شکل میں موجود ہیں، ان تمام قوانین اور ضوابط کا خیال کرتے ہوئے محاکم شرعیہ قائم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جن 11 مقامات پر کارکنان اور ذمہ داران کے نام منتخب کیے گئے ہیں، ان میں کے 2 نام منظوری کے خط میں لکھے گئے ہیں، باقی ان کے ساتھ میں کسی محکمے میں مزید 3، 4، 5 دوسرے ارکان بھی شامل ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، اصحاب الرائے ہیں، علم و فقہ میں ان کی مقامی بہتر سے بہتر اور قابل اعتبار خدمات ہیں۔ اس اعتبار سے ذمہ داران کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اصول و ضوابط کا خیال فرماتے ہوئے اپنے علاقے میں لوگوں کے درمیان پیدا شدہ باہمی نزاعات اور اختلافات کو شرعی دائرے میں رہتے ہوئے حل فرمائیں۔ میں ان تمام مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے وہ تحریر پیش کر رہا ہوں جو منظوری کے طور پر مرکزی دفتر امارت شرعیہ ہند کی طرف سے علاقے کے ذمہ داران کی خدمت میں بھیجی جائے گی، اور وہ باقاعدہ حضرت والا حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم کے دستخط سے مزین ہوگی۔ جمعیت علماء لدھیانہ ان حضرات نے مشورہ کر کے جو فہرست بھیجی، جس میں 7 یا 8 نام تھے، اس کو منظوری دی گئی، اور لدھیانہ کے لیے مولانا محمد نسیم صاحب کو اور مفتی محمد خالد سیف اللہ صاحب، ان دونوں حضرات اور جمعیت علماء کے مقامی تمام ذمہ داران کے مشورے سے ان حضرات کو منتخب کیا گیا۔ یہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ میں اس علاقے میں باقاعدہ خدمات انجام دیں گے۔ منظوری کے خط کی تحریر یکساں ہے، ایک خط میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ حضرات جو کام کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو کام کس طرح کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد تسلیمات، امارت شرعیہ ہند کے مرکزی دفتر میں جناب کی طرف سے، یعنی صوبے کے امیر شریعت صاحب کی طرف سے ضلع لدھیانہ میں محکمہ شرعیہ قائم کرنے کی درخواست موصول ہوئی ہے۔ درخواست پر غور کرنے کے بعد ضلع میں محکمہ شرعیہ کے قیام کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے امارت شرعیہ ہند کے ضابطے کے موافق ضلع کی جمعیتوں کے ذمہ داران کو اجازت دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی نزاعات اور آئلی معاملات کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حل کرنے کی ضلعی سطح پر کوشش فرمائیں، اور اس کے لیے محکمہ شرعیہ قائم فرمائیں، اور محکمہ شرعیہ کے مطبوعہ ضابطۂ عمل کے مطابق علاقے کے معزز و بارسوخ افراد کے ساتھ مفتیان کرام و کارکنان کا انتخاب کر کے ان کی مکمل فہرست مع نام و پتہ امارت شرعیہ ہند کو ارسال فرمائیں۔ یہ ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ جن حضرات کے نام بھیجے گئے تھے ان پر غور و فکر کر کے ان کا انتخاب کر دیا گیا۔ ضابطۂ عمل کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے خدمت انجام دیں۔
اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں اور حسب ضرورت وقتاً فوقتاً مرکزی دفتر سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دارین کی صلاح کا ذریعہ بنائے اور مسلمانوں میں پیدا شدہ اختلافات کے حل کرنے کا اہم ذریعہ بنائے، آمین۔ یہ لدھیانہ کے لیے تحریر لکھی گئی ہے، باقی تمام حضرات کو منظوری کی تحریر انہی الفاظ کے ساتھ میں دی گئی ہے، بس یہ کہ ناموں کا الگ الگ فرق ہے۔ لدھیانہ کے لیے مولانا محمد نسیم صاحب اور مفتی محمد خالد سیف اللہ صاحب ہیں، جو جس ادارے میں آج آپ تشریف فرما ہیں، جھمراوٹ میوات میں، یہاں محکمہ شریعہ قائم کرنے کے لیے جو ذمہ دار اور کارکنان منتخب کیے گئے ہیں اور جو باقاعدہ اس کام کو دیکھیں گے، ان میں مفتی محمد اعظم صاحب قاسمی اور مفتی محمد زہیر صاحب قاسمی، یہ اسی مدرسے کے اساتذہ ہیں اور علاقے کی جمعیت کے ذمہ داران ان حضرات کے ساتھ میں انشاءاللہ اس خدمت کو انجام دیں گے۔ مولانا حکیم الدین صاحب اشرف اٹاوڑوی، محتمم مدرسہ اشاعت العلوم تاوڑو میوات، اور مفتی محمد ہاشم صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ سراج العلوم حوض والی مسجد تاوڑو میوات، تاوڑو میں، اور وہاں کے جو ذمہ داران جمعیت کے ان حضرات کے ساتھ میں اس خدمت کو انجام دیں گے۔ فیروز پور جھرکا کے لیے مفتی محمد شاکر صاحب ناظم مدرسہ حافظ الاسلام اور مفتی محمد سلیم قاسمی صاحب ساکرس جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع نو میوات، وہ ذمہ داران جمعیت علماء حلقہ فیروز پور۔ مولانا محمد یحییٰ کریمی صاحب جو جمعیت علماء ہند کے اہم ذمہ داروں میں ہیں، مفتی محمد ثناء اللہ صاحب اور دیگر جمعیت علماء کے ذمہ داران، یہ حلقہ بنہانہ میں محکمہ شریعہ قائم کر کے اس خدمت کو انشاءاللہ